کے واسطے سے زمین پر محترم ہوا ہے وہ ایک بندہ جو لامقام خدا کا مہمان ہو گیا ہے. ہر آدمی ان کے واسطے سے زمین پر محترم ہوا ہے وہ ایک بندہ جو لامقام خدا کا مہمان ہو گیا ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ پرستش و بندگی کی باتیں تو لوگ پہلے بھی کر رہے تھے. میں نے حضور کی سیرت اور حضور کے نظام کو ایک نئے انداز سے دیکھا ہے کہ پرستش و بندگی کی باتیں تو لوگ پہلے بھی کر رہے تھے. وہ آ گئے ہیں تو باہمی پیار جزو ایمان ہو گیا ہے. حتی تہابو پرستش و بندگی کی باتیں تو لوگ پہلے بھی کر رہے تھے. وہ آ گئے ہیں تو باہمی پیار جزو ایمان ہو گیا ہے. وہ آ گئے ہیں تو باہمی پیار جزو ایمان ہو گیا ہے. اور میں ان حضرات یہ تھے ہمارے دوسرے مہمان خصوصی جناب حکیم سرو سہارنپوری جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے. اب اس کے بعد میں جناب صدر محفل جناب ڈاکٹر حسن الدین احمد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اختتامیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. حضرات آج کی جو محفل تھی یہ ہمارے لیے ایک بڑی یادگار محفل ثابت ہوگی انشاءاللہ. حقیقت تو یہ ہے کہ میں کوئی شاعر نہیں ہوں لیکن مجھے یہاں اس اجتماع کی صدارت کا شرف بخشا گیا اور میرے لیے یہ انتہائی اعلیٰ شرف تھا کہ میں اعلیٰ شعراء کی محفل میں موجود تھا اور ان کے کلام سے میں محظوظ ہوا. چاہیے تو یہ تھا کہ میں شروع ہی میں اپنے کچھ اشعار آپ کو سناتا تاکہ آپ کچھ اصلاح کرتے اس کی، لیکن معلوم نہیں کہ یہ رسم کب سے چلی اور کیوں چلی کہ صاحب صدر ہمیشہ ہی آخر میں سنائیں. کچھ ضروری تو نہیں. ہم لوگوں کو تو چاہیے کہ ایسی رسموں کو ہم توڑیں کہ جو مزاج کے مطابق نہ ہوں، اور مجھے پہلے موقع دیا جاتا. میں چند اشعار نعت کے آپ کے سامنے محض اس غرض سے رکھ رہا ہوں کہ آپ اصلاح فرمائیں اس کی. اس لیے نہیں رکھ رہا ہوں کہ میں نے کوئی بات کہی ہے اور آپ اس کو اس انداز سے لیں کہ کوئی ادب کا پارا ہے. فرمایا کہ موضوع ہے میرا رحمت للعالمین. رحمت تو یہ ہے کہ امت کا غم سیل اشک رواں بن گیا. میرے اشعار کے پیچھے چند احادیث اور قرآن کا اصل میں حوالہ ہے. رحمت تو یہ ہے کہ امت کا غم سیل اشک رواں بن گیا. یہ قرآن میں جب حضرت عبداللہ ابن مسعود سنا رہے تھے وَكَيْفَ جِئْنَا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اس وقت آنسو جاری ہو گئے، یہ سوچ کر کے کہ جب میں اپنی امت کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کیا جاؤں گا تو کیا صورتحال پیدا ہوگی. تو رحمت تو یہ ہے کہ امت کا غم سیل اشک رواں بن گیا، اور رحمت تو یہ ہے کہ ہر گمشدہ کہکشاں بن گیا. رحمت تو یہ ہے کہ ہر گمشدہ کہکشاں بن گیا.
اور رحمت تو یہ ہے کہ صحرا و دشت زرفشاں بن گیا. شعر ہے تھا. رحمت تو یہ ہے کہ خون شہید عنبرو مشک جاں بن گیا. عنبرو مشک جاں بن گیا. اور رحمت تو یہ ہے کہ ہر ایک قتیل زندہ جاویداں بن گیا. رحمت تو یہ ہے کہ ہر ایک قتیل زندہ جاویداں بن گیا. اور شعر عرض ہے کہ رحمت تو یہ ہے کہ خود راہبر منزل کارواں بن گیا. رحمت تو یہ ہے کہ خود راہبر منزل کارواں بن گیا. اور رحمت تو یہ ہے کہ سنگو شجر. رحمت تو یہ ہے کہ سنگو شجر آپ کا نعت خواں بن گیا. اور رحمت تو یہ ہے کہ امت کا غم سیل اشک رواں بن گیا. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور آپ نے اس محفل کی رونق کو دوبالا کیا. اس کے ساتھ ہی جناب پروفیسر عنایت علی خان صاحب اور جناب محمود احمد سہارنپوری صاحب کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ ہم نے ان کی یہاں کی موجودگی سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آئندہ بھی اس عرض مقدس کے سفر کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم لوگ نہیں، میں نے آپ دونوں کے لیے کہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان سے استفادہ کرنے کا بھی موقع عنایت کرے. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو یہاں آپ نے وقت دیا اور جو تکلیف اٹھائی اور جو رات میں اپنی نیندیں خراب کی اس کا اجر عطا فرمائے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب نعت حضرت حسان بن ثابت کہا کرتے تھے تو آپ ان کو ممبر پہ بٹھا کر کے وہ سنا کرتے تھے. تو گویا یہ کام جو ہے یہ بھی ایک کار ثواب ہے اور حقیقتاً ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا. اگر شعر و شاعری با مقصد ہو تو حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جلا پیدا ہوتی ہے اور اس کی اصلاح ہوتی ہے. لیکن اگر شعر و شاعری بے مقصد ہو تو وہ مجھے یہ کہنے دیں آپ تمام حضرات یہاں شعراء ہیں کہ وہ سوائے اس کے کہ وقت کا ضائع کرنا ہو اس دنیا کے اندر جب کہ لوگ چاند پر اتر رہے ہوں اور مریخ و زہرہ پر جانے کی تیاری کر رہے ہوں تو بے مقصد شاعری جو ہے ممکن ہے کہ ادب میں تو کوئی اضافہ کر دے لیکن انسان کی فلاح و بہبود کے اندر یقینی طور پر کوئی اضافہ نہیں کرتی. اور اسلام نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ یہی کہ شاعری کو بامقصد بنایا جائے اور ادب میں اس طرح سے اضافہ کیا جائے کہ ہر بچہ جو جوان ہو وہ ادب سے اپنی تہذیب کو سیکھے اور اپنے مذہب کو سیکھے اور اپنے کلچر کو اختیار کرے. اس لیے ادب کو نہ پڑھے کہ وہ کسی غیر یا نامعلوم تہذیب کا لبادہ جو ہے اپنے پر اوڑھ کر کے اور اسی میں فخر محسوس کرے جبکہ اس لبادے کے اندر اس کی آنکھ بھی چھپی ہوئی ہو اور اس کا ذہن بھی چھپا ہوا ہو. ان الفاظ کے ساتھ میں ہم تمام لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکر ادا کرتا ہوں اور خاص طور سے ہمارے جو میزبان ہیں بھائی ان کا اور ان کے گھر والوں کا کہ انہوں نے بڑی زحمت اٹھائی اس سلسلے میں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.